السلام علیکم پیارے بچوں، میں ٹیچر محمد مشتاق شیخ فرام BHS 7 پوائنٹ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم 5ویں جماعت سے ہمارا مضمون اردو ہے اور ہمارا موضوع جو ہے گرو نانک دیو جی ہے۔ پہلے ہم اس سبق جو ہے اس سے جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی سیکھیں گے، جیسے مفلس ہے۔ مفلس کے معنی ہوئے غریب، محتاج، حاجت مند، ضرورت مند، گھر ہستی، گھر بار۔ مقدس ہو گیا پاک، معطر بھی ہو گیا پاک، رفتہ رفتہ ہو گیا آہستہ آہستہ، برس ہو گیا سال، شور ہو گیا خامن، تقسیم ہو گیا بانٹنا، ڈنگ ہو گیا طریقہ۔ پیارے بچوں، اب ہم گرو نانک دیو جی جو ہمارا آج کا موضوع ہے، اس کے جو درسی سبق ہے پہلے وہ پڑھیں گے۔ ہمارے ملک ہندوستان کی کئی خاص باتیں، ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں بہت سے مذہبوں کے ماننے والے آباد ہیں، سینکڑوں برس سے وہ سب ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ ہر مذہب کے کچھ بزرگ بہت مشہور ہیں، سبھی ان کا نام عزت سے لیتے ہیں۔ ایسے ہی ایک بزرگ گرو نانک دیو جی ہیں۔ دیکھیے، ہمارے ملک، چونکہ ہمارے ملک کا نام ہندوستان ہے، ہم ہندوستان میں رہنے والے ہیں۔ ہندوستان میں کئی خاص باتیں ہیں، جن میں سے خاص بات یہاں یہ ہے کہ یہاں کئی مذہبوں کے ماننے والے لوگ آباد ہیں، ہم ہزاروں سینکڑوں سالوں سے یہاں بس رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے سے رہ رہے ہیں، یعنی یہاں مل جل کے رہ رہے ہیں۔ اور ان مذاہب میں سے ہر مذہب کے کچھ نہ کچھ بزرگ جو ہیں وہ بہت مشہور ہیں۔ سبھی لوگ، باقی لوگ بھی ان کا نام بڑی عزت و احترام سے لیتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک بزرگ جن کا نام گرو نانک دیو جی ہے۔ گرو نانک کی پیدائش آج سے لگ بھگ 600 سال پہلے تلونڈی گاؤں میں ہوئی تھی۔ آج کل اس گاؤں کو نانکا صاحب کہتے ہیں۔ یہ گاؤں اب پاکستان میں اور لاہور سے 15 کلومیٹر کی دوری پر جنوب میں واقع ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، ہندوستان 1947 میں آزاد ہوا اور اس کے دو ٹکڑے ہو گئے، ہندوستان اور پاکستان۔ جب انگریزوں سے آزاد ہوا تو اس وقت گرو نانک جو تھے وہ تلونڈی گاؤں میں پیدا ہوئے، جو آج کل پاکستان کے قبضے میں ہے۔ اور یہ گاؤں جو ہے یہ لاہور سے کوئی 15 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ اس گاؤں کا نام اب نانکا صاحب پڑا ہے، گرو نانک دیو جی کے نام پہ پڑا ہے۔ گرو نانک جی کے والد کا نام کالو چند تھا، یعنی اس کے پتا جی کا نام، اس کے والد کا نام، ابو کا نام کالو چند تھا۔ وہ سرکار میں گاؤں کا حساب کتاب لکھنے پر ملازم، یعنی وہ سرکاری ملازم تھے، وہ نوکری کرتے تھے۔ گرو نانک کی بڑی بہن کی پیدائش اپنے نانا کے گھر میں ہوئی تھی، اس لیے انہیں نانکی یعنی نانا کی کہتے تھے۔ کیونکہ گرو نانک جو تھے، اس کی بڑی بہن جو تھی وہ اپنے نانا کے گھر پیدا ہوئی اور اس کو لوگ نانکی کہنے لگے، یعنی نانا کی۔ تو بڑی بہن کے نام پر ان کو بھی نانک یعنی نانا کا کہنے لگے اور آئندہ وہ اسی نام سے پہچان لگے۔ جب بڑی بہن کو یہ نام ملا تو گرو نانک کو بھی نانا کا کہنے لگے، یعنی نانک یعنی نانا کا۔ تو اسی نام سے آئندہ لوگ پھر اسی نام سے گرو نانک دیو جی مشہور ہو گئے، نانک۔ کالو چند کو یہ دیکھ کر رنج ہوتا تھا اور غصہ بھی آتا تھا کہ گرو نانک کی طبیعت دنیا کے کاموں میں نہیں لگتی، مگر کیا کرتا۔ گرو نانک کی بہن کپور تھلہ کے علاقے سلطان پور میں بیائی گئی تھی اور اس کا شوہر علاقے کے حاکم کی سرکار میں ملازم تھا۔ یہ سوچ کر شاید نوکری میں گرو نانک کا جی لگے، گرو نانک کو بھی سرکار میں نوکر رکھوا دیا۔ چونکہ گرو نانک صاحب جو تھے ان کو دنیا کے کاموں میں ان کا دل نہیں لگتا تھا، تو یہ دیکھ کر ان کے والد صاحب جو تھے کالو چند، ان کو غصہ بھی آتا تھا، رنج بھی ہوتا تھا کہ گرو نانک کی طبیعت جو ہے یہ دنیا کے کاموں میں نہیں لگتی اور یہ دنیا کی طرف اس کی رغبت نہیں ہے۔ تو ایسا دیکھ کر چونکہ کالو چند کی جو بڑی بیٹی تھی اس کا کپور تھلہ کے علاقے میں اس کی شادی کی گئی تھی اور اس کا جو خاوند تھا یعنی اس کا داماد جو تھا وہ سرکاری ملازم تھا۔ یہ سوچ کر کالو چند نے کہ اگر میں گرو نانک جی کو سرکاری ملازمہ سرکار میں نوکر رکھوا دوں تو شاید اس کا کام اس کا طبیعت جو ہے وہ دنیا کے کاموں میں لگ جائے، تو اس کو سرکاری نوکر رکھوا دیا۔ وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں بھی گرو نانک نے محتاجوں اور ضرورت مندوں کے لیے دان پان کا دروازہ کھول دیا، سرکاری خزانے کا روپیہ غریبوں اور مفلسوں میں تقسیم کرنے لگے۔ چنانچہ اس ملازمت سے بھی الگ ہونا پڑا، کیونکہ گرو نانک کی طبیعت میں یہ تھا کہ اپنی کمائی یا پیسہ جو دولت ہوتی تھی وہ غریبوں، ضرورت مندوں، محتاجوں، جہاں دیکھتے تھے ضرورت مند، محتاج، غریب، مفلس، تو ان میں بانٹ دیتے تھے۔
ایسا ہی اس نے سرکاری خزانے سرکاری دولت کو بھی کیا، غریبوں اور مفلسوں میں یہ رقم تقسیم کر دی، اور نتیجے کے طور پر اس کو سرکاری ملازمت سے سبق دوش ہونا پڑا، نکل گئے۔ گرو نانک کے یہ رنگ ڈھنگ دیکھ کر ان کے والد نے سوچا کہ گرو نانک کی شادی کر دی جائے، گھر ہستی کا بوجھ پڑے تو اس طرح پیسہ خرچ کرنا چھوڑ دیں۔ انہوں نے گرو نانک کی شادی کر دی۔ تو جب یہاں بھی یہ آزمایا کہ نوکری اگر اس کو نوکری ملے تو شاید گرو نانک جو ہے یہ گھر کے کام کاج میں دلچسپی لیں۔ جب اس سے کچھ نہ ہوا تو گرو نانک کے والد نے سوچا شاید اس کی شادی کرا دی جائے، اور گھر بار کا بوجھ جب اس پہ پڑے، اس کی گھر ہستی ہوگا، گھر بار کا بوجھ جب اس پہ پڑے، یعنی گھر کی ذمہ داریاں جب اس پہ پڑیں گی تو یہ اس طرح غریبوں میں مفلسوں میں پیسہ بانٹنا تقسیم کرنا شروع جو کیا ہے اس کو چھوڑ دیں گے۔ ان نے یہ سوچ کر گرو نانک کی شادی کر دی۔ گرو نانک کی شادی ہو گئی، 2 بچے بھی ہوئے، لیکن گرو نانک کا دل غیر ہستی میں نہ لگا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی کمائی ضرورت مندوں پر خرچ کر دیتے۔ بیوی نے لاش منجایا مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ تو جب شادی کرا دی گئی تو گرو نانک کے 2 بچے بھی ہوئے، لیکن گرو نانک کی طبیعت پر کوئی اثر نہیں پڑا، اور اس کا دل جو تھا، اس کی جو طبیعت تھی وہ گھر کے کاموں میں نہیں لگی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی کمائی، اپنی دولت ضرورت مندوں، محتاجوں اور غریبوں میں تقسیم کر دیتے۔ اس کی بیوی نے اس کو سمجھایا کہ ایسا کرنے سے ہمارے گھر پہ اثر پڑے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن گرو نانک پر بیوی کا بھی کچھ اثر نہ پڑا۔ گرو نانک ملک یعنی دنیا کے ممالک کا اس نے دورہ کیا، شہر پھرے، ہر جگہ گئے۔ کہتے ہیں کہ مکہ، مدینہ اور بغداد بھی گئے۔ اس طرح جب اس دنیا کے سفر کی مدت اس کی تمام ہوئی تو جب اس کا اس دنیا سے کوچ کرنے کا وقت آیا تو ضلع گرداسپور میں آئے۔ وہیں 1539 عیسوی میں ان کی عمر 90 سال تھی اور وہ اس دنیا سے چل بسے، یعنی ان کا انتقال ہوا۔ یعنی 1539 میں 90 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، یعنی اس دنیا فانی کو جو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ گئے چھوڑ دیا۔ گرو نانک چاہتے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ دل سے یہ بات مان لیں، وہ دل سے یہ تسلیم کر لیں کہ انسان جو ہے، سب انسان وہ خدا کے سامنے برابر ہیں۔ یہاں چھوٹا بڑا، غریب امیر کا کوئی فرق نہیں۔ ذات پات کے اس تفریق کو چھوڑ دیں، اس ذات پات کی اونچ نیچ کو، تفریق کو چھوڑ دیں، یعنی یہ سب لوگ برابر ہیں، چھوٹا بڑا غریب امیر سب۔ وہ کہتے تھے بڑا وہی ہے جو اچھے کام کرے اور دوسروں کی خدمت کرے۔ یہ ان کا سبق تھا، یہ ان کا درس تھا۔ پنجاب کے کسانوں میں یہ تعلیمات بہت پھیلی، یعنی پنجاب کے کسانوں پہ ان کی تعلیمات کا بہت اثر ہوا۔ یہ تعلیمات پھیلتی گئی، ایک سے دوسرے سے تیسرے، آہستہ آہستہ یہ ایک مذہب کی شکل اختیار کر گئی۔ ان کو ماننے والے، اس کی یہ جو باتیں سن کے ان کو ماننے والے، ان کے پیروکاروں کو سکھ کہلایا گیا۔ یعنی پنجاب کے کسانوں میں ان کی یہ تعلیمات بہت پھیلی اور رفتہ رفتہ یہ ایک مذہب بنتی گئی۔ ان کو ماننے والے سکھ کہلائے، یعنی سکھ مذہب گرو نانک کو مانتے ہیں، دیو جی کو مانتے ہیں۔ گرو نانک اور ان کے دوسرے جو بزرگ تھے، ان کی جو باتیں کہی گئی باتیں تھیں، ان کو جمع کیا گیا، ان کو ایک کتابی شکل دی گئی۔ اس کتاب کو گرو گرنتھ صاحب کہتے ہیں، اور یہی سکھ دھرم کے ماننے والوں لوگوں کی پاک اور پوتر مقدس کتاب ہے۔